السلام علیکم دوستو، آج ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے پیر اجمل رضا قادری کی ایک نیو ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دوستو اس ویڈیو میں پیر اجمل رضا قادری میں 5 ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں ہمیں رمضان المبارک آنے سے پہلے لازمی کرنا چاہیے۔ تو دوستو کوشش کریں کہ آج کی اس ویڈیو کو کمپلیٹ سمجھ لیں تاکہ آپ کو ان 5 کاموں کے بارے میں پتہ چل جائے جنہیں ہمیں رمضان المبارک آنے سے پہلے لازمی کرنا چاہیے۔ تو دوستو یہ 5 کام جو ہمیں پیر اجمل رضا قادری بتائیں گے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستو بغیر کسی ٹائم ضائع کیے ہمیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو، بعض دنوں کو، بعض وقتوں کو، بعض مہینوں کو اپنی رحمت سے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ان مخصوص دنوں کو فضیلت عطا کرنے میں ہم گناہگاروں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ جب کچھ چیزیں فضیلت مآب ہو جاتی ہیں، ان کی عظمت بڑھ جاتی ہے، تو اللہ کے بندوں کو کم وقت میں زیادہ نفع کمانے کا موقع نصیب آتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے بہت ساری ایسی چیزیں اپنی رحمت سے دی ہیں کہ جن میں عمل تھوڑا ہے، اجر زیادہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں، تھوڑے ٹائم میں، تھوڑی مصروفیت میں اپنے رب کریم کے بارگاہ سے زیادہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ انہی مقدس معتبر معنی خیز ایام میں ایک بڑی فضیلت، زیادہ عظمت والا مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا نام لیا ہے۔ کیا معنی ہے؟ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کا میرے رب کریم نے نام لیا ہے، اللہ نے نام لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس ماہ نور، ماہ سرور کا نام نامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں،
इस्लामी इबादत में से कोई इबादत भी ऐसी नहीं जिसका मकसद ही हो कि आपने इतने वक्त से लेकर इतने वक्त तक फला अमल करना है। जितनी भी इबादत हैं इस्लामी, वो अपने दामन में कोई नतीजा रखती हैं, कोई रिजल्ट रखती हैं, उसके समारात इंसानी जिंदगी पर मुरतब होते हैं। इंसान को तज़किया नसीब होता है, उसके बातन को सफाई नसीब होती है, उसे खैर करने का मौका मिलता है। तरबियत के बहुत सारे मौके उसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे इसरारो रुमूज के साथ इस्लामी इबादत हैं। ये जो रमजानुल मुबारक है ना, ये जो रोजा है, ये रोजा अपने दामन के अंदर तरबियत रखता है। तरबियत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। रोजा तुम्हें परहेजगार बनाएगा, तुम्हारे अंदर से जो नफसानी चीजें होंगी उन्हें निकालेगा, और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तुम्हारे दिल का रुझान होगा, तुम्हारी रूह का रुझान होगा, तुम्हें तज़किया देगा। रोजा इंसान की तरबियत करता है। इंसान को रोजा ज़हनी तौर पर तैयार करता है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाना है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पीना है। सबसे बड़ा मसला इस दौर का रिज़्क़ के हलाल का हुसूल है और हराम से इज्तनाब है। तो रोज़ा हमें ये सबक पढ़ाता है कि हम वही खाएंगे और उसी वक्त खाएंगे जो खाने का हमें हमारे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया है, और जिसे अल्लाह रसूल मना कर देंगे। जितनी मर्जी चमक दमक अपने दामन में रखे, जितनी मर्जी, लेकिन हम वही लेंगे जो हमारे लिए जायज है। आप गौर फरमाइए, रोजा लअल्लकुम तत्तकून, रोजा तुम्हें परहेजगार करता है। बहुत सारे लोग एक बात करते हैं कि आदतें नहीं बदली जाती। यार कोशिश करता हूं लेकिन मेरी आदत नहीं तब्दील होती। मैं आपको एक राय देने लगा हूं, मशवरा देने लगा हूं। मैं आपसे ये अर्ज करने लगा हूं कि मौका आया है रमजान शरीफ का। रमजान में ना बंदा रूटीन में अपनी आदतें बदलता है। किसी को सवेरे 7 बजे खाने की आदत है, किसी को 9 बजे खाने की आदत है, कोई सुबह नाश्ता नहीं करता, दोपहर में ही खाता है। लेकिन रमजान आया तो आदत बदल गई। 7 बजे वाला भी नहीं खा रहा, 9 बजे वाला भी नहीं खा रहा, दोपहर वाला भी नहीं खा रहा, सारे सहरी में खा रहे हैं। आदत बदल गई, बिल्कुल तबीयत बदल गई, रूटीन चेंज हो गई। कोई उठ रहा था सुबह फजर में, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तो कुछ ऐसे भी थे जो 9-10 बजे उठ रहे थे। कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के चलो किसी वजह से फिर सो गए, 10-11 बजे उठ रहे थे, रूटीन बदली हुई थी। रमजान आया तो बदल गई, सारे सहरी में उठ रहे हैं। तहज्जुद के वक्त सबकी आंख खोल रही है। बिल्कुल रूटीन बदल गई, हालात बदल गए, मामलात तब्दील हो गए, औकात तब्दील हो गए, दफातर के टाइम तब्दील हुए, स्कूलों के निज़ाम तब्दील हुए, मदारस के औकात तब्दील हुए, हर चीज के अंदर तब्दीली आई। माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये मौका आया है। एक महीना है पूरा, 2-3 दिन 4 दिन आपकी रूटीन बिगड़ जाए ना सोने की, यानी रूटीन से हट के आप सोना जागना शुरू कर दें, तो फिर वही रूटीन बन जाती है। फिर उसी तरतीब से इंसान सारे काम करता है। तो रमजान में रूटीन चेंज होगी, सारे तहज्जुद में और सहरी में उठेंगे। तो अल्लाह करे ना ये रूटीन कायम रहे। रमजान में तो उठते थे सहरी करने के लिए, तो अल्लाह करे रूटीन बन जाए और सारा साल उठे तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह करे रूटीन बन जाए, चीजें तब्दील हो जाएं। वो लोग जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि दवाई भी खानी है और परहेज भी करना है,
تو وہ کہہ رہے تھے جی دوائی کھانا تو آسان ہے، پرہیز کرنا مشکل ہے، تو بدلنے لگی ہے نا روٹین، آ گیا نا رمضان، پرہیز کا ٹائم شروع ہو گیا۔ لہذا بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ رمضان میں پرہیز ہوگی، ڈائٹ پلان بالکل بنایا جا سکتا ہے، اس میں چیزوں کو بالکل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان شریف کے آنے سے پہلے ذہنی طور پر اپنی عادات کی تبدیلی کا پروگرام بنائیں، عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ رسول کریم دنیا میں آئے وَيُزَكِّيكُمْ، حضور تزکیہ کرنے تو آئے ہیں، عادتیں بدلنے تو تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک نے صفائی ستھرائی کر دی، ساری ناپاک چیزوں کو نکال دیا۔ تو روٹین دیکھیں کہ رمضان میں تقوی کے غسول کے لیے اپنی عادات کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں۔ وہ جو کہتے ہیں بچے سویرے نہیں اٹھتے، وہ روٹین بنا لیں، یہ موقع آیا ہے، ابھی سے ارادہ کر لیں کہ جناب ہم نے اس ترتیب سے اپنے گھر کو، ماحول کو، بچوں کو اس ترتیب سے ہم نے مرتب کرنا ہے چیزوں، یہ آپ ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ رمضان المبارک کی جو خاص فضیلت ہے، اس خاص فضیلت کو رمضان آنے سے پہلے ذہن میں بٹھا لیں، اور رمضان المبارک پورے کا پورا اس ذوق سے گزاریں کہ ذہن میں بات موجود ہو، ذہن میں، کہ دراصل رمضان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو تم پر ایک عظیم المرتبت مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں شہر مبارک، فرمایا یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتیں لے کے آیا ہے، یہ رحمتیں لے کے آیا ہے، یہ اپنے ساتھ عنایات لے کے آیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی قرب الہی کی نیت سے رمضان میں نیکی کا طلبگار ہوگا، فرمایا وہ اگر نفل نیکی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا۔ اپنے ذہن میں ایک بات بٹھائی جائے، ذہن میں یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ نا برکت والا مہینہ ہے، اس میں میرا ثواب بڑا ضربوں کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک ذہن بنایا جائے اور پھر ثواب اکٹھا کرنا شروع کر دیا جائے، پھر وہ ترتیب بنا لی جائے، کاروباری نہیں، روحانی ترتیب، کاروباری نہیں، یعنی نئے سے نئے سٹال نہ تیار کیے جائیں، مہنگائی کیسے کرنی ہے اور کس طرح کر کے کن چیزوں کی آج کل مانگ ہوگی، کس ترتیب سے سودا پہلے ہی خریدنا ہے، مہنگا کیسے کرنا ہے، اللہ معاف کرے مصنوعی قلت کیسے پیدا کرنی ہے، کمائی کیسے کرنی ہے۔ رمضان کے اندر جناب لوگ ساری ترتیب لگا کے، ساری، میرے ایک دوست ہیں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر بھی اپنی روٹین بدلتے ہیں اور معدے والی ساری دوائیاں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں کیونکہ رمضان آنے والا ہے، یہ زیادہ لوگ استعمال کریں گے۔ تو وہ ماحول نہ پیدا کریں کہ ہر چیز دنیا داری ہو جائے، ہر چیز دنیا داری نہیں، ہر چیز کو ایک نیا روپ دے دیا جائے اور نیا سے نیا مال کمانے کا سلیقہ بنایا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ رمضان تو اس لیے تھا نا کہ اس میں کم کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، لیکن اگر بندہ کہے کہ میں نے صبح کا چونکہ کھایا نہیں لہذا اب شام کو اتنا کھانا ہے کہ ہفتے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، میں نے وہ سارا پوری کرنی ہے روٹین، تو پھر وہ مقصد کو نہیں نہ سمجھا، پھر اس نے اس خوبصورتی کو نہیں پایا جو خوبصورتی اس کو دین دینا چاہتا تھا۔ ایک تو رمضان کی فضیلت کو سمجھنا ہے، اور پھر جب ہم روزہ دار ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے خود اس مفہوم کو کھول کے بیان کیا، فرمایا جس بندے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، گناہ نہیں چھوڑا، گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی،
تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا، اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، اس حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرمایا۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے، اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں، پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات! حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بھوکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں۔ لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے با کمال نہیں؟ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ
روزہ میرے لیے ہے، اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے اور فرمایا بھائی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف، لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے، ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے روزہ دار گزریں گے، آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے۔ فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھئی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی، اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے،
لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا، مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھے ہیں آپ 2 گھنٹے بیٹھے ہیں، 3 گھنٹے بیٹھے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو ہی چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں، کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا ذہن بنائیں۔ میں نے دیکھا ہے ہمارے استاد صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افطاری کے وقت، تھوڑا، اور ان سے کہا جاتا آپ بزرگ آدمی ہیں، اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا؟ تو فرماتے تھے میں 1 چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراویح کے بعد۔ اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ سادہ سا کھانے کے ساتھ افطاری کی جائے گی۔ اور تراویح کے لیے اپنے آپ کو ذہنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا؟ یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے، بڑا بڑا سونا قرآن مجید پڑھا جاتا ہے مساجد میں، بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے، تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ۔ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے، ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے، اتنے سارے ورکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شریف سنائے، فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے، تو اگر تھوڑا ذہن بنایا جائے، شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے، انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے کی۔ ایک تو تراویح، روزہ، تراویح، اور تیسری بات ہے سحر اور افطار۔ یہ جو سحری اور افطار، یہودی جو تھے نا وہ سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھے کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے۔ یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ تو خوب توجہ سے، ذوق سے، شوق سے۔ اور پھر جو افطار کا معاملہ ہے، حضور فرماتے ہیں جب روزہ کھولنے والا روزہ کھولتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے رب قبول فرما لیتا ہے۔
यानी इफ्तार का वक्त ऐसा टाइम है जो दुआओं की कबूलियत का वक्त है। इफ्तार करना भी है, कराना भी है। महंगाई जरा उरूज पे चली गई है। मैं बार बार कहता हूं, मुझसे ना लोग दुआ के लिए मुझे कहते कहते अपने कई दुख बता देते हैं। थोड़ा सा ना इफ्तारियां मेहरबानी फरमाइएगा, सियासी ना कीजिएगा। वो जिनसे माल लेते हैं, वो जिनको माल देते हैं, वो जिनसे वोट लेने हैं, वो जिन्होंने वोट लेने हैं, इस बुनियाद पर सहर इफ्तार के बंदोबस्त ना करें रज़ाए इलाही के लिए। मेरे महबूब फरमाते, जिसने रब की रिजा के लिए किसी को इफ्तार कराया, जितना सवाब अल्लाह रोजा रखने वाले को देगा उतना इफ्तार कराने वाले को भी अता करे। और एक हदीस तो आप पढ़ेंगे तो झूम जाएंगे, सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। अल-मुजमुल कबीर में मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने हलाल खाने और हलाल पानी से किसी का रोजा इफ्तार कराया ना, जरा देखना गरीबों के घरों को झांकना, जरा अपने अपने अजीजों में एक नजर दौड़ा लेना, जरा रमजान की नीयत करके रमजान से पहले ही गुरबा तक राशन पहुंचा देना, उनकी फिक्र दूर हो जाए। वो पहली शाम ही अपने बच्चों के साथ आसूदा हाल होके बैठे। देख लेना, ये ना हो कि एक भाई खोल के खा रहा हो और दूसरे के बच्चे मुंतजिर हों कि आज सहर इफ्तार में क्या करना है। अपने गली मोहल्ले में देख लेना, हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने फरमाया, मैं उसे मोमिन ही नहीं जानता जो पेट भर के खाए और उसका हमसाया भूखा रह जाए। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द नजर डाल लेना। अल-मुजमुल कबीर में हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल पानी से, हलाल रोटी से किसी का रोजा इफ्तार कराया तो फरमाया, फरिश्ते उस बंदे के लिए रमजान के दिनों में, रमजान की घड़ियों में दुआ करते हैं और जनाबे जिब्रील अमीन उसके लिए शब कदर की रात दुआ करते हैं। हजरत जिब्रील शब कदर में दुआ करेंगे, खास रात, या अल्लाह इस बंदे पर फजल फरमा, इसने तो गरीब आदमी को इफ्तार करा। ये एक इबादत है, इस इबादत का ख्याल करें। फिर इतिकाफ आएगा, रमजान के आखिरी 10 दिनों का इतिकाफ। इस्लाम में रहबानियत नहीं है, लेकिन कभी कभी सब से कट के अपने रब के साथ जुड़ जाना। कुछ रात की इबादतें, कुछ तन्हाई के अज़कार, कुछ दुरूद व सलाम का ज़ौक़। ये इन सारी खूबसूरतियों में से एक खूबसूरती इतिकाफ भी है। अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु सलाम हमेशा इतिकाफ करते। और हजरत अता बिन रिबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसी खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं। फरमाते हैं, मोतकीफ तो उस आदमी की तरह है जैसे किसी बंदे को किसी के साथ कोई काम पड़ जाए ना, तो वो जाके उसके दरवाजे पर बैठ जाता है कि जब तक मेरा काम होगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। फरमाते हैं, ये इतिकाफ वाला भी आके रब करीम के घर बैठ गया है कि जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं जाऊंगा नहीं, जब तक तू बख्शिश नहीं करेगा मैं इस दरवाजे से हटूंगा नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की तरफ इशारा करके कहा करते थे, ज्यादा देर नहीं हुई। इशारा करके कहते थे, ज्यादा देर नहीं हुई, इस रोज़ा मुबारक में आराम फरमा। रसूल रहमत अलैहिस्सलाम से मैंने अपने कानों से सुना है, और जब ये बात इरशाद फरमाते थे तो रोते भी थे। फरमाते हैं, मैंने खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह ताला की रिजा के लिए एक दिन का भी एतिकाफ करेगा ना, अल्लाह तबारक व ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों की आड़ बना देगा। और फरमाया, उनकी मुसाफत जमीनों आसमान से भी ज्यादा होगी। ये 3 खंदकें इतनी बड़ी जिनकी चौड़ाई जमीन आसमान से भी ज्यादा होगी। एक दिन इत्काफ कर ले तो अल्लाह उस बंदे को दोजख से इतना दूर फरमा देगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बड़ा टाइम मिलता है छुट्टियां गुजारने के लिए, कभी किसी सियाहती मकाम पर, कभी किसी सियाहती मकाम पर, खर्चा भी मिल जाता है,
काम भी हो जाता है, सारे सिलसिले ही बन जाते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे लोग जाके टाइम गुजारते हैं, तो ऐसा ना हो कि 10 दिन अल्लाह के घर में भी गुजारे जाएं। उलमा ने लिखा है कि कोशिश तो करें हर साल एतिकाफ हो, ना हो सके तो चलो चंद सालों के बाद हो जाए। और फरमाते हैं कि जिंदगी में एक दफा तो इस सुन्नत को जरूर अदा करना चाहिए। कोई बंदा ऐसा ना हो जो महरूम रह जाए, जिंदगी में एक बार सही पर एतिकाफ के साथ अपने आप को वाबस्ता जरूर करे। रमजान मुबारक के अंदर आखिरी अशरा शब कदर की तलाश का अशरा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में खुद भी इबादत करते थे और घर वालों को भी जगाया करते थे, और अपने अहले खाना को ताकीद फरमाते थे कि उठो उठो, आगे बढ़ो, ये आराम करने के दिन नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि वो जो आखिरी 10 दिन ज्यादा इबादत के थे, शब कदर की तलाश के थे, वो आखिरी 10 दिन सारे बाजार में गुजर जाते हैं। कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं, वापस किए जा रहे हैं, दोबारा लिए जा रहे हैं, सफर हो रहा है, आना जाना हो रहा है, ईदियां बट रही हैं। तो ये सारे काम जो आखिरी अशरे में करने हैं, जो ज्यादा इबादत के दिन थे, वो सारे काम तो रमजान से भी पहले कर लेने चाहिए। कपड़े रमजान से पहले खरीदे जाएं, पहले सिलवा लिए जाएं, जूते पहले ले लिए जाएं, जरूरत के काम पहले कर लिए जाएं। जहां आपको जो बांटना है वो रमजान से पहले करें। वो मुफ्त की अपने दिल को मुतमइन करना कि अब मेरे पास ये बड़े, मैं खैर का काम करने निकला हुआ हूं, मैं ईदी बांटने जा रहा हूं, ये पहले बांटने थे। ये अजीब बात है कि जो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने का टाइम था वो सारा हमने जाया कर दिया। वो इधर उधर बाजारों की नजर हो गया, मेल मिलाप की नजर हो गया। तो अगर चीजों को मुरतब किया जाए, मैं तो दोस्तों से कहा करता हूं, ज़कात का हिसाब, सदकात का हिसाब, सदकात फित्र का हिसाब, जितने भी रूटीन के काम हैं उसको कोशिश करें रमजान शरीफ से पहले आप तरतीब दें। आप उन चीजों को पहले से मुरतब करें ताकि वो बेहतरीन हो जाएं। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जहां नियत करो तो अजर शुरू हो जाता है। आप रमजान की नियत से जो आज खर्च करेंगे उसको अल्लाह ताला रमजान के सवाब के बराबर ही अजर अता फरमाए। लेकिन वो हम ना, कुछ लोग बड़ा एक साहब मुझसे कहने लगे, जी मैंने सुना सदका फितर आखिरी अशरे में ही देना चाहिए। मैंने कहा आपका प्रोग्राम तब देने का, इसलिए आपने ये गाढ़ा करके सुन लिया, जरा इसको आपने ज्यादा गौर से सुन लिया है। आप जब जरूरत महसूस करें, जब आप समझें कि किसी को जरूरत है, जरूरत के वक्त कोई चीज काम ना आई तो फिर कब जाके काम आए। तो मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि पहले से चीजों को मुरतब करें, मामलात को पहले से तय करें। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो वक्त पर मनसूबाबंदी करते हैं, जो चीजों को टाइम पे मुरतब करते हैं। वो टाइम जो हमारा बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का है, इबादत का है, अगर वो सारा गाड़ियों की नजर हो जाएगा, असफार की नजर हो जाएगा, तो हमने हासिल क्या किया। एक बात आखिर में बड़े दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, हर साल कहता हूं, इस साल भी कहूंगा, जाती अखराजात को कुछ कम किया जाए। जाती अखराजात ना कुछ लोगों के बहुत ज्यादा है, उनके अपने लिबास के, कपड़ों के, और वो अखराज मैंने पिछले जुमे भी कहा था, इस्लाम ज़िबाइश की इजाजत देता है, नुमाइश की इजाजत नहीं देता। नुमाइश वाले काम अगर थोड़े छोड़ दिए जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं तो शायद अगर मैं सैकड़ों कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बीसियों तो लोग ऐसे जरूर होंगे कि जो ईद सारी सो के गुजारते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए खरीदते हैं। ईद की नमाज बड़ी शौक है, और भाई आपका फोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी। तो भाई वो जो आपने 1.5 महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का, रात कोई पहनना तो कोई पुराना जोड़ा पहन लेते। ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई, इतने महंगे कपड़े खरीदे, इतना महंगा जूता लिया और दिन सारा सो के गुजार दिया। जाती अखराजात कम करें। पता क्या है, फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी एक जगह पे
चीजें पड़ी हैं, खराब हो गई हैं, खाने का टाइम नहीं, पहनने का टाइम नहीं, और एक जगह वो है कि जहां लोग दवाई को तरस रहे हैं। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। और किसी ने कहा था कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लाह माफ फरमाए। तो बहुत सारी जगहों पे लवाजमात ज्यादा हैं, अखराजात ज्यादा हैं, तकल्लुफात ज्यादा है। इस रमजान में महंगाई का जो जोर है, हालात की जो संगीनी है, और थोड़ा पीछे जाएं तो गरीब इलाकों में जिस कसम पुरसी के साथ लोग अपना वक्त बिता रहे हैं, अगर सिर्फ अमीर लोग अपने कुछ जाती अखराजात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो खुशियां बांटने का जरिया बनेंगे, असबाब। और वैसे भी जिंदगी सादा करें, आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी और सुनी, और आपको मालूम हो गया कि हमें रमजान मुबारक आने से पहले कौन से काम करने चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और इसी तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ हमारे ठहरे बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, ताकि हमारी चैनल की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।